صدیق جان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ صدیق جان، آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک بھائیوں والا تعلق تھا اور ٹویٹر کے اوپر بھی ہم دیکھتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ کس طرح سے یہ خبر آئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں۔ 399 روپے کی خاص کہ خبر غلط ثابت ہو، لیکن کیونکہ ان کی فیملی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب یہ کنفرم کیا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سمیع بہین صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی بالکل اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم بالکل اس سارے معاملے کی جو کسی بھی حد تک جانا پڑا جائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا سانحہ کہ جو سن رہا ہے وہی اس وقت جو ہے وہ شدید اذیت میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے اور سمجھ کسی طرح سے بھی نہیں آ رہی کہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے، اس پہ کیا بات کی جائے، کیسے اس کو الفاظ میں بیان کیا جائے۔ کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک یہ کس طرح کی خبر ہے جس نے پورے پاکستان کو، پورے جس پاکستانی کو دیکھیں وہی اس وقت کرب میں ہے، وہی اس وقت غم میں ہے، وہی اس وقت تکلیف میں ہے۔ ان کا پہلے بھی اس طرح سے پاکستان سے جانا حالات کی وجہ سے وہ بھی ظاہر تکلیف دہ تھا کہ ایک ایسا صحافی جس نے سب سے زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ جا کر اور جنگی حالات میں جا کے رپورٹ کیا، پاکستان کی جنگ لڑی، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جنگ لڑی، کس طرح سے اس کو پاکستان سے جانا پڑا اور اب اس طرح کی خبر آنا جو کہ خبر آئی اس نے مزید دکھ میں، تکلیف میں، اذیت میں اضافہ کر دیا اور کوئی کسی طرح کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیسے جو ہے یہ سب کچھ ہوا اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی دل یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کو معجزہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن ظاہر ہے اب ایک چیز کنفرم ہو گئی اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور مسلسل ان کی فیملی سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کیا ایسی انفارمیشن ہے، کیا انہوں نے فیملی کو پہلے بتایا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جیسے سمیع بہین صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی انفارمیشن تھی کہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ان کو یہاں پہ بھی ان کے لیے مشکلات تھیں، ان کی زندگی کو خطرہ تھا اور وہ یہاں سے گئے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ جو کچھ ہوا تو جیسے ہی مزید اس حوالے سے آئیں گی اطلاع آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی تک تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں ری ایکشن ہے، غم و غصہ ہے اور بڑی تشویش ہے اور سب جو ہے وہ جاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکمل واقعے کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سارا کس طرح سے ہوا۔ ارشد شریف صاحب کا جو کریئر ہے، جو اس کو اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں تو پاکستان کے گنے چنے ان بڑے صحافیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے کردار ادا کیا، خاص طور پہ وار آف ٹیرر میں دیکھتے ہیں آپ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ دیکھتے ہیں جب پاکستانی فوج کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں اور آپ نے دیکھا ارشد شریف صاحب کے اپنے بھائی بھی شہید ہوئے، تو اس وقت جو ارشد شریف صاحب کا کردار تھا وہ شاید ہی پاکستان میں کسی صحافی کا رہا ہو، جس طرح سے وہ جا کے اور فرنٹ لائن پر جا کر اور جو ہمارے فوج کے جوان جو جنگ لڑ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جس طرح سے رپورٹنگ کی، جس طرح سے انہوں نے قوم کو بتایا، وہ چیزیں ظاہر ہے ہر پاکستانی جانتا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کرپشن کی بات ہو، پاکستان میں لوٹ مار کی بات ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہو، تو ہمیشہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ سب سے فرنٹ پہ اگلے مورچوں میں کھڑے ہوئے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب جو کچھ ملک کے اندر ہوا اس پر چند ایک جو آوازیں تھیں جنہوں نے اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا اور پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی کی، ارشد صاحب ان میں سے ایک تھے اور ابھی بھی آپ ان کے آخری ٹویٹس تک دیکھ لیں، ابھی تک بھی ان کے ویلاگز دیکھ لیں اور وہ مسلسل ارشد صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے پاکستانیوں جی، مسلسل ارشد شریف اس سے متعلق بھی بات کر رہے تھے۔ صدیق جان ہمارے ساتھ ہی رہے گا، سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، جیسے صدیق کہہ رہے تھے ابھی اور آپ نے بھی کہا کہ مافیاز کے خلاف ارشد شریف کھڑے ہوئے تھے، نڈر